السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ملک الموت نے کس پر رحم کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھ کو بھی کبھی کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا یا نہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں بہت تکلیف ہوئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے بے کراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک ایسی عورت بھی تھی کہ جو حاملہ تھی، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر کشتی ہچکولے کھانے پر مجبور ہو گئی۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر اپنی زندگیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوششیں کر رہے تھے، اور وہ عورت کے جو حاملہ تھی، اس کا بچہ ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ سمندر کی تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس عورت کی روح نکالنے کے وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا اور اس کا کیا ہوگا، کیا بنے گا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت علیم الخبیر ہے، اور بڑا ہو کر وہ بچہ شداد یعنی بادشاہ بنا کہ جس نے جنت بنائی۔ وہ بچہ اسی طرح تختے پر تیرتا ہوا اور اس کی ماں کی لاش کنارے پر آ لگے۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا تو اس نے دوڑ کر بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کی میت کو زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ بچے کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ مہتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مہتر اور اس کی بیوی اس بچے کے لاڈ پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمری میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور بہت چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے کے اڈے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیدل فوجی گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی دیکھی۔ اس نے جب اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ فوجی اپنے ساتھی سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھی نے اسے مشورہ دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا ہی نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے
تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کی اور نقصان نہ ہو جائے۔ پہلے تم اس سرمے کو کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھو۔ یہ سن کر فوجی نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ فوجی نے شداد کو بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تاکہ تیری پیاری آنکھیں اور اچھی لگنے لگیں۔ شداد نے فوجی سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ شداد نے جیسے ہی سرما آنکھوں میں لگایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں۔ ہائے، میں اندھا ہو گیا ہوں، یہ میری آنکھ میں تم لوگوں نے کیا زہر لگوا دیا؟ ہائے، اب میں بادشاہ کے پاس جا کر تمہاری فریاد کروں گا اور تم لوگوں کو سزا دلواؤں گا کہ تم نے میری آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں۔ فوجیوں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے انہوں نے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اس نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر خزانہ لاد کر گھر لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ یوں شداد بہت طاقت میں اس وقت آ چکا تھا کیونکہ اس نے بہت سے خزانوں پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کی۔ اس نے حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا اور اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد کی طاقت تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم اور عمرا سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا اور روئے زمین کی کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت اور وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا شداد نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ عالموں واعظوں نے اس کو ملعون و پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، عزت و شہرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کسی کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالموں نے شداد کو سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کرے گا جو اس دنیا سے کروڑہ درجہ بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی سنائی تھیں وہ سب اس کے سامنے جب بیان ہوئی، عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔
لہٰذا تمام عالموں وائزوں اور کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے اور ان سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنا اینٹیں تیار اس نے کروائیں، اور کوئے عدن سے متصل ایک شہر جو کہ چوکور شکل میں تھا، 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا اس نے حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کر دیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنائے گئے۔ شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض سے جوڑا گیا، اور فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں پتے زمرد کے، اور پھول اور پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر اس نے لٹکا دیے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے خوشبودار کر کے استر کاری کروا کر ان کو یاقوت اور دیگر جواہرات کے ساتھ خوبصورت بنوایا گیا، اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرالفت بچھائے دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور مختلف اقسام کی نہریں جاری کرا دی گئیں۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی قمخاب زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور مختلف اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ اور لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر کمال عزور و تکبر سے اس شہر کی طرف کوچ کیا، اور راستے میں عالموں اور واعظوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ شدات کہنے لگا: تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کا کہتے تھے جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے مجھے کہتے تھے نا؟ اب تم کو میری قدرت دیکھنی ہوگی تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس سے بھی اچھی اندیکھی جنت سے زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ نعوذ باللہ۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زور جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم جنت کے دروازے کے باہر اور ایک قدم اس کی بنائی ہوئی جنت کے اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس نے اس کو تیار کروایا تھا دل میں لے گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا:
کہ تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بے کراں میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبر گیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا، شداد، جس نے ایک شہر کمال آرزو سے بنوایا، ویسا شہر دنیا میں کسی نے نہیں بنایا۔ جب وہ اپنی تیار شدہ جنت میں داخل ہونے لگا، اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا، تو جس وقت ایک قدم اس کا جنت کے دروازے میں تھا تو مجھے تیرا حکم ملا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا۔ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں لے کر اپنے دل میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ وہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے سمندر کی تند و تیز لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے اس نے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا، اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی جنت، اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں عجائبات دیکھے گا۔ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کرے گا کہ خود اللہ رب العزت باوجود احاطہ علم اور تمام معلومات کے ارشاد فرماتا ہے، یعنی وہ شہر کے ہرگز پیدا نہیں کیا گیا، ویسا روئے زمین کے شہروں میں سے ایک ہے۔ اور یہ تھی شداد کی جنت کی تفصیل۔ انشاءاللہ میں مزید ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔